ابوالکلام آزاد ایک عبقری شخصیت ہندوستان کی تعلیمی، ثقافتی اور سیاسی تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ہندوستان کے اولین وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنی خداداد بصیرت، غیر معمولی سیاسی فراست اور بے مثال علم دوستی کا ثبوت دیا۔ آپ ایک جامع شخصیت کے مالک اور اپنی ذات میں ایک انجمن، بیک وقت ایک بے باک خطیب، دور رس سیاسی مدبر، متعدد زبانوں کے ماہر، کامیاب انشا پرداز، باکمال صحافی، بہترین عالم دین اور ایک نامور مفسر قرآن تھے۔ اپنے زمانے کی نامتی شخصیات جیسے نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، خلیفہ محمد حسین پٹیالہ، خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، ڈاکٹر نذیر احمد، منشی ذکاء اللہ، حکیم اجمل خان وغیرہ سب سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے اور علمی اور ادبی صحبتیں رہا کرتی تھیں۔ اسی عہد کی صحبتوں میں نواب صدر یار جنگ سے بھی ان کی شناسائی ہوئی اور پھر شناسائی نے عمر بھر کی دوستی کی نوعیت پیدا کر لی۔ مولانا اس رشتے کو خصوصیت کے ساتھ عزیز رکھتے ہیں۔ غبار خاطر کے مکتوبات میں دونوں کے مابین استوار صفا کی دوستی کی بین ثبوت ہیں۔ دونوں کے درمیان محبت و اخلاص اور ذوق علم و ادب کے اشتراک کا علاقہ ہے اور ہمیشہ اسی دائرے میں محدود رہتا ہے۔ چنانچہ قلعہ احمد نگر کے ایک مکتوب میں مورخہ 29 اگست 1942 میں وہ سیاسی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں، مجھے یہ قصہ یہاں نہیں چھڑنا چاہیے۔ میری آپ کی مجلس آرائی افسانہ سرائی کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ میری دکانیں سخن میں ایک ہی طرح کی جنس نہیں رہتی، لیکن آپ کے لیے کچھ نکالتا ہوں تو احتیاط کی چھلنی میں اس طرح چھان لیا کرتا ہوں کہ کسی طرح کی سیاسی ملاوٹ باقی نہ رہے۔ نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان شیروانی دوسری طرف منار علم و ادب، درجنوں اداروں سے وابستہ ندوۃ العلماء کے رکن رکین نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی کی ہمانگیر شخصیت جو اپنے آپ میں یکتائے روزگار ہے۔ کاروان خیال کے مرتب محمد عبدالشاہد خان شیروانی نے نواب صدر یار جنگ کے بارے میں لکھا ہے، خدا نے موصوف یعنی نواب صاحب کو بڑی صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے۔ عزت و عظمت، دولت و ریاست، جاہ و حشم اور علم و فضل کی نعمتوں سے سرفراز اور معاصرین میں یک گنا ممتاز ہیں۔ اور بقول سید الادباء فی الہند مولانا ابوالحسن علی ندوی، میں نے اپنے طویل سفروں اور لوگوں کے تعلقات میں ہر طرح کے اہل کمال دیکھے ہیں۔ میں نے اہل علم کو بھی دیکھا، اہل دین کو بھی دیکھا، ادیبوں اور شاعروں سے بھی ملا، لیکن ان جیسا متضاد صفات کا جامع اور متنوع شخصیات کا حامل نہیں دیکھا۔ وہ حلقہ عمرہ میں امیر، دبستان ادباء میں ادیب، طبقہ شعراء میں شاعر، مصنفین کی دنیا میں مصنف، ناقدوں کی صف میں ناقد و مبصر اور ماہرین تعلیم کی محفل میں ایک ماہر تعلیم تھے۔ اور جب کسی مجلس میں یہ سب جمع ہوتے تو وہ صدر محفل اور شمع انجمن ہوتے، اس کی طرف صبح بھی اشارہ ہوا تھا، اور لوگ پروانہ وار انہیں گھیر لیتے، ان سے رجوع کرتے اور امیر مجلس بناتے۔ قرآن چراغ جلد 2 صفحہ نمبر 25۔ یہاں برجستہ ایک شعر کہنے کی اجازت دیجیے۔ فارسی کا شعر ہے، فارسی اردو ملا جلا ہے۔ جس بزم میں صحبہ ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، اردو کا شعر ہے، جس بزم میں صحبہ ہو نہ ساغر ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ مزید لکھتے ہیں، وہ صفحے اول کے ادیبوں میں ہیں اور اردو کے صاحب طرز انشا پرداز، جن کے اسلوب کا جوہر تھوڑے الفاظ میں بڑے مطالب ادا کرنا ہے۔ نیز ان کی تاریخ نگاری میں بھی ایک ادبی شان ہے۔ وہ ایک مورخ تھے اور قدیم ماخذوں پہ ان کی گہری نظر تھی۔ تھوڑا سا اقتباس لمبا ہے، چھوڑے دیتا ہوں۔ نواب صاحب کثیر الجہاد ادبی شخصیات کے مالک تھے۔ وہ ایک زبردست عالم دین، مفکر اسلام، دانشور، زبردست انشا پرداز، مورخ اور فارسی اور اردو کے بڑے ناقد و محقق، اس کے پہلو پر پہلو ایک باکمال شاعر بھی تھے۔ ان کے مکاتیب میں ان کی شخصیت کے مختلف رنگوں کا پرتو دکھائی دیتا ہے۔ انہیں دوسرے معاصر محققین کی طرح اہل تغیر کے لکھنے والوں سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ شبلی اور حالی کے اثرات ان پہ خاصے گہرے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، لکھتے ہیں، اسی زمانے میں شبلی مرحوم سے ملاقات ہوئی اور ان کے فیض صحبت سے وہ سطح نظر پیدا ہوئی۔ حالی کا اثر بھی ان پہ گہرا تھا۔ ان کی تنقیدی تحریروں میں حالی کے اثرات کی جھلک نظر آتی ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز،
پرسوز، یہی ہے رخت سفر پیر کارواں کے لیے۔ 11 اگست 1950 بروز جمعہ اس دار فانی کو الوداع کہا اور علمی و دینی حلقوں میں ایک ایسا خلا چھوڑ گئے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اہم ترین تصانیف میں درج ذیل کتب قابل ذکر ہیں: الفوز العظیم، تذکرہ بابر، سیرت الصدیق، علماء سلف، وقار حیات، مرقع کانفرنس، مقالات شیروانی، کاروان خیال، حالات حزین وغیرہ۔ آئیے اب ان دونوں مجموعہ مکاتیب یعنی غبار خاطر اور کاروان خیال کا جائزہ لیں۔ غبار خاطر کا تعارف مولانا آزاد کی مقبول ترین تصنیف ہے، جو دراصل ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا آزاد نے بھیکم پور ضلع علی گڑھ کے نواب مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام اس زمانے میں لکھے تھے جب آپ احمد نگر کے قلعہ میں اسیری کی زندگی گزار رہے تھے۔ مولانا کی زندگی نے قید و بند کی صعوبتوں کا ایسا سلسلہ دیکھا تھا، چنانچہ جب سن 1942 سے 1945 کے بیچ احمد نگر کی باکوڑا جیل میں محبوس تھے اور سخت نوعیت کی اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں آپ کے لیے کسی سے ملاقات روا تھی نہ خط و کتابت، مولانا نے اس موقع پر اپنی دلی غبار نکالنے کے لیے ایک راستہ تلاش کیا اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کیا۔ مولانا نے خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے۔ چنانچہ خط میں شیروانی صاحب کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جانتا ہوں میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم طبع نالہ سنج کو کیا کروں کہ فریاد و شیون کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ آپ سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں، میری ذوق مخاطبت کے لیے خیال بس کرتا ہے کہ روئے سخن آپ کی طرف ہے۔ غبار خاطر کی غیر معمولی ادبی و سماجی اہمیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے محقق کتاب رقم دراز ہیں۔ کہنے کو تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو ایک کو چھوڑ کر ان میں سے مکتوب کی صفت کسی میں نہیں پائی جاتی۔ دراصل یہ متفرق مضامین ہیں جنہیں خطوط کی شکل دے دی گئی ہے۔ تاریخی، سیاسی، تعلیمی، سماجی مضامین پر مشتمل یہ کتاب نہ صرف ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ ادب و انشاء اور بالخصوص دوسری زبانوں کے سیاق و سباق میں افراط و تفریط سے بھری عربی زبان و ادب کو برتنے اور اس کے نافع استعمال کی بہترین مثال بھی ہے۔ اس کتاب کا دوسری زبانوں کے علاوہ عربی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان خطوط میں مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام لکھے گئے کل 20 خط ہیں۔ بیشتر خطوط میں صدیق مکرم کہتے ہوئے مولانا آزاد نے مکتوب علیہ یعنی نواز صاحب کو مخاطب کیا ہے۔ چونکہ مولانا آزاد کو معلوم تھا کہ یہ خطوط فوری مکتوب علیہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے اس میں مضمون اور انشائیہ کا رنگ غالب آ گیا۔ مولانا آزاد نے جب تمام خطوط دیکھے تو جیل سے رہائی کے بعد ان کی اشاعت کی فکر کی اور بہت جلد یہ خطوط اپنے انشا پردازانہ رنگ کے سبب مقبول بھی ہو گئے۔ غالب کا ایک شعر ہے: جانتا ہوں کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ غبار خاطر میں مولانا آزاد نے تقریباً 2 درجن شعراء کے 110 شعر اور مصرے استعمال کیے ہیں، جن میں غالب کے سب سے زیادہ اشعار ہیں۔ ان خطوط میں مولانا آزاد نے تاریخ نگاری بھی کی اور قلعہ احمد نگر کی تاریخ، صلیبی جنگوں کے احوال بھی بیان کیے۔ چائے نوشی اور موسیقی کے بارے میں تفصیلی باتیں ان خطوط کا حصہ ہیں۔ مولانا آزاد کا جس قدر گہرا مطالعہ تھا، اسی قدر اشارے بھی ان مکاتب کے انشائیہ نما تحریروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ خطوط مولانا آزاد کے وسیع تر مطالعے، ان کی فکر اور ان کے مخصوص طرز نگارش کا نچوڑ ہیں۔ اجمل خان مولانا اجمل خان نے مولانا کے مجاز کی ایک واضح کیفیت کی نشاندہی اس وقت کی جب انہوں نے یہ لکھا کہ انہیں اپنی طبیعت کے انفعالات پر غالب آنے اور اپنے آپ کو اچانک بدل لینے کی جو غیر معمولی قدرت حاصل ہو گئی ہے، وہ فی الحقیقت ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اور صاحب کاروان خیال عبدالشاہد شیروانی اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں: اب غبار خاطر کے ان خطوط پہ نظر ڈالیے، قلعہ احمد نگر کی تاریخی حیثیت کا بیان ہو یا گرفتاری کی رودات، چینی چائے نوشی کا پرسرور تذکرہ ہو یا اس کے ختم ہو جانے کا فسانہ غم، شریک حیات کا نوحہ ماتم ہو یا درد و فراق کا قصہ علم، چڑے چڑیے کی کہانی ہو یا قلعے کی شکستہ و کونا قبر کی داستان حسرت و ویرانی، گلہائے چمن کا ذکر زینت آرائی ہو یا بلبلان گلشن کی یہ کیفیت نغمہ سرائی، خدا کی وحدانیت پہ دلائل قاطعہ پیش کیے جا رہے ہوں یا پھولوں کی خلقت پہ
براہین ساتیہ سب میں اعجاز نگاری کا کار فرما نظر آئے گی۔ مقدمہ کاروان خیال۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشا چینوں کو۔ چائے کے بارے میں مولانا نے بہت سی تفصیلیں لکھی ہیں، اسے چھوڑتا ہوں۔ وبال خاطر کے خطوط میں عربی زبان و ادب کے استعمال اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس میں موجود عربی ادبیات کو درج ذیل خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عربی اشعار کا برمحل استعمال، عربی محاوروں کا استعمال، قرآنی آیات کا استعمال، احادیث کا استعمال، عربی تراکیب و الفاظ کا استعمال اور عربی کتب و ماخذ کے حوالہ جات بکثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مولانا نے اپنی اس اہم کتاب میں عربی محاورات و تراکیب کا بکثرت استعمال کیا ہے اور ان عربی محاوروں کو ایسے سلیقے سے برتا ہے کہ قاری اردو اور عربی کی اس حسین امتزاج سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے مطالعے میں دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مولانا عربی شاعری اور مشہور اور عرب شعراء کی مثلوں کا بھی جا بجا استعمال کیا ہے اور ان کی درآمدی کے ذریعے معانی میں جامعیت اور لطافت پیدا کرنا ان کے طرز تحریر کا امتیاز ہے، جو اس کتاب میں بخوبی واضح ہیں۔ یہاں چند نمونے بطور تمثیل کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور قابل توجہ ہے کہ مولانا آزاد صرف اشعار نقل کرنے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ان کے شعراء کے نام بھی تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر جگہوں پہ قصیدہ جس اصطلاحی نام سے موسوم ہے اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو یہ اشعار زبانی یاد تھے کہ اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ ان کے مفہوم سے مولانا بحسن کو بھی واقف تھے، اس لیے کہ جب تک یہ اشعار زبانی یاد نہ ہو اور ان کے مفہوم کا ادراک نہ ہو انہیں صحیح طور پہ نقل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں گویا ابو نواس والی بات ہوئی، اس کے بعد اس کا شعر رق الزجاج ورقت الخمر فتشابہ فتشاکل الامر، اس طرح کے اشعار بہت سے ہیں، تفصیل چھوڑتا ہوں۔ اس طرح کی عبارتوں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو نہ صرف عربی اشعار یاد تھے بلکہ آپ کو عربی ادب کی فنی اصطلاحات پہ عبور حاصل تھا۔ قدرت نے انہیں جو خصائص بخشے ہیں شاید ان سب میں حافظے کی نعمت لازوال ہے۔ عربی، فارسی اور اردو کے کتنے اشعار ان کے حافظے میں محفوظ ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اب میں تھوڑا سا یہ طویل ہے اور ان کے خط کا اقتباس میں نے نقل کیا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے کاروان خیال کا تھوڑا سا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کاروان خیال مولانا آزاد اور نواب حبیب الرحمن خان شیروانی کے ان مکاتیب کا مجموعہ ہے جو دونوں احباب کے درمیان 4 ستمبر 1940 سے 12 نومبر 1946 تک جاری رہے۔ اس مجموعے میں کل 27 خطوط ہیں جن میں 17 مولانا آزاد کے اور 10 مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے زور قلم کا نتیجہ ہیں۔ ابتدا میں 57 صفحات کا ایک طویل مقدمہ محمد عبدالشاہد خان شیروانی مسلم یونیورسٹی کا لکھا ہوا شامل ہے، جس میں دونوں صاحب کے محاسن و فضائل کا تذکرہ عقیدت مندانہ اور نیاز مندانہ انداز میں کیا گیا ہے اور ان کی طرز تحریر کی خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح یہ 151 صفحات کا مجموعہ مولوی محمد مجید حسن مالک اخبار مدینہ بجنور نے 1942 کے اواخر میں شائع کیا۔ کاروان خیال کے خطوط پہ بڑی حد تک غبار خاطر کے خطوط کے مماثل نظر آتے ہیں۔ اس کتاب میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جسے غبار خاطر میں دہرایا نہ گیا ہو۔ نغمہ و موسیقی سے مولانا کی دلچسپی، چائے کا ذکر صبح خیزی، غرض کے وہی تمام موضوعات جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ غبار خاطر میں ہوا ہے اجمالاً یہاں بھی موجود ہیں۔ البتہ شروع کے 2 خطوط سے کچھ تاریخوں کا مبہم سا تعین ہوتا ہے۔ ایک خط میں بغداد کے سفر کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، اسی طرح ایک دوسرے خط میں شبلی کے شعر و ادب کے بارے میں مولانا کی رائے معلوم ہو جاتی ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے فرق صرف اس قدر ہے کہ کاروان خیال میں مصنف کا شخصی انداز نمایاں ہے اور اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان خطوط کی تخلیق میں قصد اور ارادے کا اتنا زیادہ دخل نہیں جتنا غبار خاطر میں موجود ہے۔ اس میں بھی یادوں کی بزم سجائی گئی ہے اور مصنف نے ماضی کے نہاخانوں میں جھانک کر دیکھا ہے، مگر ماضی کے ان رنگین دھندلکوں کی سیر مکتوب نگار نے تنہا نہیں کی بلکہ ہر جگہ وہ مکتوب علیہ کو ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یعنی خطاب مولانا کر رہے ہوں نواب صاحب کو یا نواب صاحب مولانا کو، دونوں طرف اشارہ ضرور موجود ہے۔
اس میں خط لکھنے والے اور خط پڑھنے والے دونوں کے درمیان مخاطبت کے رشتے مضبوطی کے ساتھ منسلک نظر آتے ہیں۔ اس بزم میں وہ تنہا اپنی ذات میں گھرا ہوا نہیں، اسے وہ تمام ہم نفس یاد آتے ہیں جو ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، وہ صحبتیں یاد آتی ہیں جو خواب و خیال ہو گئیں، اسے مکتوب علیہ کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مصاحب و متعلقین بھی یاد آتے ہیں۔ امیر جمع ہے احباب درد دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ کاروان خیال میں مکاتب حبیب الرحمن شیروانی کو اپنے اعجاز و اختصار، تازگی و شگفتگی، عالمانہ وقار اور ظریفانہ انداز بیان کی بنا پر غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وہی انداز بیان اور پیرائے کی وہی زبان، وہی طرز تخاطب اور فارسی و عربی اشعار و تعبیرات کا بعینی اسی طرح استعمال جس کا مشاہدہ غبار خاطر میں بار بار ہوتا رہا۔ چنانچہ نواب صاحب کی علمی و ادبی مہارت اور فارسی زبان پر ان کی قدرت کو ترشاتے ہوئے علامہ ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں، وہ ہندوستان کے آخری فارسی داں ادیبوں میں تھے، اس لیے کہ ہندوستان میں فارسی کا ذوق اور فارسی زبان و ادب اپنی زندگی کے آخری منزل میں ہیں۔ وہ فارسی میں استادانہ اشعار بھی کہتے ہیں اور فارسی کے مشاہیر شعراء کے منتخب اشعار بھی انہیں نوک زبان رہتے ہیں۔ اساتذہ کی فارسی غزلیات و قصائد کے دلکش حصوں کے انتخاب میں ان کا ذوق بہت بلند اور ان کی نظر بڑی ناقدانہ و مبصرانہ تھی۔ فارسی ادب کے اس ذوق و کمال میں ان کے کم عمر دوست مولانا ابوالکلام آزاد کے سوا ان کا کوئی صحیح مشرک نہ تھا، جس کی گواہی ان دونوں حضرات کی مراسلات اور مخاطبات سے ملتی ہے جو کاروان خیال اور غبار خاطر میں شائع ہو چکے ہیں۔ پرانے چراغ جلد 2۔ کاروان خیال کے مطالعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا آزاد اور نواب صاحب کے درمیان دوستی نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ خالص علمی و ثقافتی وارفتگی تھی یا کوئی اور ربانی و للہی تعلق کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک نے اپنے دل کا غبار نکال کر اپنے حبیب کو نظر کر دی تو دوسرے نے اسے اپنے کاروان خیال کا ہم رکاب اور ہم مشرب بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نواب صاحب اپنی تمام تر مشغولیات کے باوجود مولانا آزاد کے کسی بھی مکتوب کا جواب دینا نہ بھولتے اور کوشش یہ ہوتی کہ ہر بحرف جواب دیں۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ آئیے دیکھیں کہ نواب صاحب کا اسلوب نگارش کیا ہے۔ ایک خط ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا، خلاصہ اخیر کا پیش کیے دیتا ہوں۔ میں نے 4 مخاطب نقل کیے تھے، اس میں سے قربان جائیے نواب صاحب کے اس طرز امتیاز انداز بیان اور سطح علمی پہ کہ مولانا آزاد کے خطوط پہ مذکور شخصیات، ادبا و شعراء، جگہوں کے نام، حوادث و واقعات کا اسی طرح نثری اور شعری پیرائے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے جو کاروان خیال میں وقتاً فوقتاً مولانا آزاد کی طرف سے وارد ہوتے رہے ہیں۔ 13 اکتوبر 1940 کے اپنے ایک مکتوب میں مولانا آزاد کو لکھتے ہیں، سنا کہ آپ بغداد چلے گئے، بغداد کی روداد آپ نے اب سنائی، ریڈیو احمد تبریزی کا آہنگ تازہ سنا کر آپ کو یاد بغداد نے محو کر دیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ حافظ کی جس غزل پہ دل برم کے رساند نوازش قلمی کے ریڈیو پر سننے سے 32 برس ادھر کی صحبت آپ کو یاد آئی، اسی غزل نے مجھ کو کیا یاد دلایا۔ آپ نے غزل کے 3 شعر نوازش نامے میں نقل کیے، میں نے پوری غزل دیکھنے کے لیے حافظ کا دیوان نکلوایا، وہ نسخہ ہاتھ آیا جو ملک التجار نے ایرانی خط میں چھاپا تھا۔ اسی خط میں آگے لکھتے ہیں، آپ کو دجلہ کی مواجی اور شب ماہ کی تابش یاد آئی، مجھے خود اپنی طبیعت کی مواجی اور تلاطم نے بےتاب کر دیا، کیا کہوں کیا عالم تھا اور کس کے اثر سے تھا۔ اجمالاً اس عالم کی شرح نگار ایک غزل ہے جو اسی کیف میں موضوع ہوئی ہے۔ جام لال تو مستم شراب راچ کنم، خوشم بسوز دل خود کباب راچ کنم، یہ مطلب خواجہ آصفی کا ہے۔ اسی طرح پر میں نے غزل عرض کی ہے، چونکہ نواب صاحب فارسی کے اچھے شاعر تھے تو اسی طرح پر جو آصفی کا شعر تھا اس پہ ایک شعر قصیدہ لکھ دیا، ز چشم مست تو مستم شراب راچ کنم، ز چشم مست تو مستم شراب چه راچ کنم، تذاب حسن تو سوزم کباب راچ کنم، حدیث دوست بگوشم رسد ز پردہ دل، حکایت نئے و صوت رباب راچ کنم، ز کردہ جلوہ بت شوخ و باختم دل و دنی، اگر بر فگند از رخ نقاب راچ کنم۔
حسب عادت غزل علامہ شبلی مرحوم کی ملاحظے میں پیش کی گئی۔ حیدرآباد سے 19 دسمبر 1901 کو تحریر فرمایا۔ خدا کی قسم غزل کی غزل مرصع ہے اور یہ شعر تو دل میں رکھ لینے کے قابل ہے۔ دیکھیے 32 اور 40 برس کے گزرے ہوئے دو واقعے کس طرح متصادم ہو گئے۔ یہ خلوص ذوق کا کرشمہ ہے۔ آپ کو بہت سے اہل کمال یاد آئے تھے، مجھ کو ایک علامہ کی یاد نے محو ذوق بنا دیا۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ، رحمت باد بر شبلی، نعمت بر آزاد، حدیث تازہ گویم۔ یہ مولانا کا خط ہے نواب صاحب کا۔ مذکورہ مکتوب میں نواب صاحب کی پرمغز شاعری اور اس پہ علامہ شبلی کی داد رسی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا آزاد نے 26 اکتوبر 1940 کے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ آپ کی غزل پہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین بڑی سی بڑی سند ہے جو اس عہد میں مل سکتی تھی، اور پھر اس عربی شعر کی طرف بطور استشہاد اشارہ کیا کہ علامہ مرحوم کی یاد میں آپ کو کتنا برمحل شعر یاد آیا۔ وَلَيْسَ لِلَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ حالانکہ اسی مکتوب میں اور بھی دوسری باتیں تھیں۔ مذکورہ مکاتیب کو پڑھنے اور ان کا طائرانہ یا غائرانہ مطالعہ کرنے کے بعد کیا کوئی امتیاز کر سکتا ہے کہ یہ غبار خاطر کی مکتوبات آزاد کی عبارتیں ہیں یا کاروان خیال میں مذکور نواب صدر جنگ کی؟ فی الحقیقت مولانا مرحوم کی ذات گرامی نبوغ و کمال کے رنگارنگ مذاہب کا ایک عجیب مجموعہ تھی، اور جیسا کہ فارسی میں کہتے ہیں سر تاثر مغز بے پوست، وہ فارسی کے شاعر، اور جب بھی کوئی شعر کہتے زبان جد عام و خاص ہو جاتا، اور اس پر متنبی کا یہ شعر ہر بہر صادق آتا ہے۔ اصبح الدهر من رواد قصائدی اذا قلت شعرا اصبح الدهر منشدا۔ الغرض غبار خاطر کی طرح کاروان خیال کی شہرت اور اس کی دلکشی کا اصل راز بھی اس کا طرز تحریر ہے۔ عربی، فارسی اور اردو کے حسین امتزاج کے ساتھ تخلیقی نثر کا یہ عظیم شاہکار اپنی ایک الگ پہچان اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اسلوب تحریر کی بلندی اور انداز بیان کی عظمت پر ناقدین کا اجماع ہے۔ جس نے اسے ایک بار پڑھا نواب صاحب کا گرویدہ ہو گیا اور برجستہ فارسی اشعار کہنے اور کہنا مشق اساتین فارسی کے قصائد و اشعار پر تضمین کرنے اور ترحیہ اشعار کے تخلیق میں دور دور تک کوئی آپ کا ثانی و ہمسر نظر نہیں آتا۔ کسی شاعر نے کیا سچ کہا ہے، این کمال بزور بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشندہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور زمانہ۔ شکریہ، شکریہ سر۔ آپ نے امور تعلیم و سیاست سے وابستہ بڑی اہم دونوں شخصیات بلکہ عبقریات پر روشنی ڈالی، اور یقیناً وقت کم تھا ورنہ مزید ہمارے علم میں اضافہ ہوتا۔ شکریہ۔ اب تیسرے مقالے کے لیے میں